اے سی اور ڈی سی کی اس جنگ میں ایڈیسن اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ اس نے اے سی بجلی کو بدنام کرنے کے لیے اس بات کو ہوا دینی شروع کر دی کہ یہ جان لیوا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف جانوروں کو بھرے مجمع میں بجلی کا کرنٹ لگا کر تڑپا تڑپا کر مارتا اور کہتا، دیکھو یہ ہے وہ ایسی بجلی جو جان دے سکتی ہے۔ اسی دوران سرکس میں ٹاپسی نامی ایک 3 ٹن وزنی ہتھی نے اپنے 2 محاوتوں کو مار ڈالا تھا، جس پر ٹاپسی کو موت کی سزا سنائی گئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے مارا کیسے جائے۔ ایڈیسن اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ٹیسلا کا نام خراب کرنے کے لیے خود ہی تجویز دے دی کہ ٹاپسی کو اے سی بجلی کا جھٹکا دے کر مارا جا سکتا ہے، جس پر 5 جنوری 1903 جو کہ اتوار کا دن تھا، ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے 6600 وولٹ اے سی بجلی کا جھٹکا دے کر ٹاپسی کو مارا گیا۔ تو اس واقعے کو بھی ایڈیسن کی کمپنی نے اے سی بجلی کے خلاف پراپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ سزائے موت کے لیے الیکٹرک چیئر کے استعمال کا آغاز اسی دور میں شروع ہوا تھا۔ اس میں بھی ٹیسلا کی ایجاد کردہ اے سی بجلی استعمال کی گئی تھی۔ الیکٹرک چیئر کے ذریعے سزائے موت پانے والے پہلے شخص کا نام ولیم کیملر تھا، جسے 1890 میں الیکٹرک چیئر پر بٹھایا گیا تھا۔ خود ایڈیسن الیکٹرک چیئر کے ذریعے سزائے موت دینے کا زبردست حامی تھا۔ دراصل وہ اس کے ذریعے بھی لوگوں کے دلوں میں ٹیسلا کی ایجاد کردہ اے سی بجلی کے خلاف خوف و ہراس پھیلا سکتا تھا۔ ایڈیسن کی ان کوششوں کے جواب میں ٹیسلا خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتا۔ وہ اپنے جسم سے لاکھوں کلو واٹ بجلی گزار کر دکھاتا، چاروں طرف بجلی کے جھماکے ہوتے، اس کے جسم سے شعلے نکلتے دکھائی دیتے، لیکن وہ اطمینان سے کھڑا رہتا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس میں وہ کیا خصوصیت تھی جو لاکھوں کلو واٹ بجلی اپنے دل سے بچا کر جسم سے گزار لیا کرتا تھا۔ اس دوران 1893 میں شکاگو میں ایک نمائش لگنی تھی، جہاں روشنی کا انتظام کرنے کے لیے ٹینڈر طلب کیے گئے تو ایڈیسن اور ویسٹنگ ہاؤس دونوں کمپنیوں نے حصہ لیا۔ یہاں بھی ایڈیسن اپنے ڈی سی اور ویسٹنگ ہاؤس اپنے ٹیسلا والے اے سی نظام کے ساتھ مد مقابل ہوئے۔ ویسٹنگ ہاؤس اپنے دور رس نظام کی وجہ سے ایڈیسن کے محدود ڈی سی نظام کے مقابلے میں انتہائی کم لاگت پر بجلی فراہم کر سکتا تھا، چنانچہ یہی ہوا اور ٹھیکہ ویسٹنگ ہاؤس کی کمپنی کو مل گیا۔ لیکن یہاں ایک پرابلم کھڑا ہو گیا۔ شعلہ نما بجلی کا بلب ایڈیسن کے نام سے ٹیسلا کے امریکہ پہنچنے سے 5 سال قبل رجسٹر ہو چکا تھا، اور سارے امریکہ میں ایڈیسن کمپنی کے بلب ہی استعمال ہو رہے تھے۔ ویسٹنگ ہاؤس کو ٹھیکہ ملا تو ایڈیسن نے ویسٹنگ ہاؤس کو بلب فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے اس پر ویسٹنگ ہاؤس نے پریشان ہونا تھا، لیکن عین اس پریشانی کی حالت میں ٹیسلا نے اسے تسلی دی۔ ٹیسلا نے اسے روشنی پیدا کرنے کا ایک بالکل نیا اور اچھوتا فارمولہ بتایا۔ یہ فلورسنٹ لیمپ کا فارمولہ تھا، جسے اب ہم ٹیوب لائٹ اور انرجی سیور کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ ہمارے اسی روشنی کے شہزادے ٹیسلا کی ایجاد ہے۔ نئی قسم کی روشنی کے ان لیمپوں نے جہاں ایک طرف ویسٹنگ ہاؤس کو
ایڈیسن کی محتاجی سے نجات دلا دی تھی، وہاں روشنائی کی لاگت میں بھی کئی گنا کمی واقع ہو گئی تھی۔ اور جب 1893 کی ایک اندھیری رات میں شکاگو کے مرکز میں امریکہ کے صدر گروور کلیولینڈ نے بٹن دبا کر اس نمائش کا افتتاح کیا تو سارا شکاگو ٹیسلا کی دودھیا روشنی سے جگمگا اٹھا۔ وہ رات ایڈیسن کو سانپ بن کر ضرور ڈستی رہی ہوگی، جس نے روشنیوں کے شہزادے ٹیسلا کی قدر نہ کی، اس کا حق مارا اور تضحیک بھی کی۔ لیکن ٹیسلا ان سب باتوں سے ماوراء کچھ اور سوچ رہا تھا۔ یہ اے سی، بجلی اور ٹیوب لائٹ وغیرہ اس کے لیے بہت معمولی چیزیں تھیں۔ حالانکہ جب وہ دونوں ہاتھوں میں ٹیوب لائٹ پکڑ کر اپنے جسم سے گزرتی بجلی سے انہیں روشن کر کے ہوا میں لہراتا تو نیلی آنکھوں اور سیاہ مونچھوں والے اس دبلے پتلے اور لمبے شہزادے کو دیکھ کر مجمع کسی دیو مالائی دنیا میں کھو جاتا تھا۔